بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی، سمجھو کہ ابھی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ دعا خود ایک عظیم عبادت ہے اور بہت ہی آسان کام ہے، تھوڑا سا توجہ اور دلچسپی چاہیے۔ صرف اس بات کی طرف ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالی ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے، بس یہ احساس ہوگا تو دعا کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ کے نبی نے کس پیارے انداز سے سمجھایا کہ من فتح لہ منکم باب الدعاء، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، مانا اسی کو دعا کرنے کی توفیق ملی، ہاتھ اٹھانے کی توفیق ملی، عاجزی کرنے کی، گڑ گڑانے کی، رونے کی، اللہ کی طرف توجہ کرنے کی توفیق مل گئی، سمجھو کہ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ دعا کے لیے واحد کا صیغہ ہے باب الدعاء، اور رحمت کے لیے ابواب کا لفظ ہے، جمع کا لفظ ہے کہ کئی سارے دروازے اس کے لیے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے دعا کیا اہتمام کیا کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، جتنی عبادتیں ہیں، نماز عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، روزہ زکوٰۃ حج عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، جتنی ساری عبادت کی صورتیں ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا مخ العبادہ، سب عبادتوں کا نچوڑ دعا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کے اندر آدمی اپنے آپ کو مکمل مٹا کر کے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سمجھ کر کے اور ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس وجہ سے دعا کا اہتمام کیا کریں، اور دعا کا ادب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو اپنے آپ کو محتاج سمجھو کہ واقعی میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کی مہربانی کا انتظار میں کرتا ہوں۔ پھر دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا اللہ سب کچھ تو ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا پہلی صورت بھی ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ بھی ہے۔ اسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، کبریائی ہے۔ پھر آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہمارا تیرے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے پھر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے۔ تو مقصد یہ ہے کہ دعا کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، یا اللہ تو سب کچھ، میں کچھ بھی نہیں۔ پھر یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، تیری عبادت کر رہا ہوں۔ پھر یا اللہ مجھے یہ بھی دے، مجھے یہ بھی دے، یا اللہ مجھے رزق دے، یا اللہ مجھے شفا دے، یا اللہ مجھے سکون دے، یا اللہ مجھے عزت دے، یا اللہ مجھے معافی دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے نبی پاک کے ساتھ محبت کی توفیق دے، یا اللہ دنیا کی بے عزتی سے بچا، قبر کی ذلت سے بچا، آخرت کی ذلت سے بچا۔ سارے انبیاء کرام نے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے دعائیں کرو۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ انبیاء کرام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا هب لنا من ازواجنا۔ تو یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی، کیوں کہ آپ بھی دعائیں کیا کرو۔ اس وجہ سے دعا میں کنجوسی نہ کرو، نہ خرچہ آتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کام ہے، چلو ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے، ابھی وضو نہیں ہے، ابھی جا نہیں سکتا، یہ وہ کچھ بھی نہیں۔ بس جہاں بیٹھے ہو ڈرائیوری کر رہے ہو، وہیں چلتے چلتے ہاتھ بھی ہینڈل میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی ٹائم پر دعائیں کر لو تو بھی ٹھیک ہے۔
اور چلتے پھرتے کھانا کھا رہے ہو، کھانا کھاتے کھاتے دل ہی دل میں دعا کر لو۔ دعا کے لیے ہر وقت ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کریں، لیکن کبھی اگر کھانے پینے کے بعد دعا کر لے ہاتھ نہیں اٹھاؤ، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر 4 بندے تھے، چاروں کا نام محمد تھا۔ ایک خزیمہ کا بیٹا، ایک جریر کا بیٹا، ایک ہارون کا بیٹا اور ایک نصر کا بیٹا۔ محمد بن خزیمہ، محمد بن ہارون، محمد بن نصر اور محمد بن جریر۔ یہ چاروں بندے کسی جگہ پر اکٹھے ہوئے، وہاں ان بیچاروں کو بھوک لگی بہت زیادہ، پریشان ہوئے ابھی کیا کریں کیا کریں۔ چاروں اللہ والے، نام بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا محمد۔ تو آپس میں قرآن اندازی کی کون کھانے کا انتظام کرے گا، تو ایک بندے کا نام نکلا محمد بن خزیمہ کا کہ تو جا اور کھانے کا انتظام کر کے آ سب کے لیے۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے بھائی، قرآن میرے نام نکلتا ہے، میں جاتا ہوں، لیکن مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ ٹھیک ہے بھائی پڑھو۔ اسی نے، یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ گیا جا کر کے تنہائی میں 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ تو عطا فرما، تو مہربانی فرما، ابھی میں کہاں جاؤں، نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی ظاہری صورت ہے، کس کو بولوں کھانے کا، اے اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو مہربانی فرما۔ تو وہ ابھی دعا کر ہی رہا تھا کہ علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر اسی کو بتایا گیا، بھائی یہ محمد لوگ بھوکے ہیں اور تو ان کی خدمت کے لیے کیوں نہیں جا رہا۔ ان کو خواب کے اندر نام بھی بتا دیے گئے کہ فلاں فلاں فلاں۔ جلدی سے جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، جلدی سے خادم کو بلایا، 4 سونے کی تھیلیاں، دیناروں کی تھیلیاں بھر کر کے ان کو دیں، بولا یہ لو، یہ محمد بن خزیمہ کو دینا، یہ محمد بن ہارون کو دینا، یہ محمد بن جریر کو دینا، یہ محمد بن نصر کو دینا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کر کے دیکھا کہ ایک جگہ پر 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بولا محمد بن خزیمہ ہے، بولا ہاں، یہ تھیلی یہ تھیلی یہ تھیلی سب ان کو دے دی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ظاہری لحاظ سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی پیسہ نہیں، اور کوئی انہوں نے محنت نہیں کی، کوئی خرچہ مرچہ نہیں کیا، بس آ کر کے جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے اور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا۔ ایک تھیلی سونے کے دیناروں کے، آج کل اندازہ کرو، جاؤ دکان پر تھوڑا سا سونے کا زیور لے لو، کروڑ روپے بن جائے گا، یعنی سمجھو 1 کروڑ روپے اسی ٹائم پر اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دیا۔ تو دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ دعا کرنے کی کوشش کرو اور عاجزی کے ساتھ دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ظاہر میں اگر دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں بھی آئی تو بھی فائدہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ یہ چیز مجھے دے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اسی کو دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ چیز اس کے فائدے میں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کے بدلے میں اسی کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہوا۔ میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ مجھے پیسے دے کہ میری بیماری ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ بیماری ہی کو ختم کر دے تو یہ اور آسانی ہو گئی نا، دردوں سے تکلیفوں سے بچ گیا نا۔ میں صرف دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ تعالیٰ نے میرے ہمیشہ کے لیے رزق کا انتظام اچھا کر دیا تو یہ اور اچھا ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں اسی ہی دعاؤں کی وجہ سے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ دعا اس کے لیے قیامت کے دن ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب آ کر کے وہ بندہ پوچھتا، اسی کو بہت سے خزانے دیے جاتے ہیں، یہ حیران ہو کر کے پوچھتا ہے کہ یہ اتنے خزانے کس وجہ سے؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو نے یہ دعا کی تھی، دعا ظاہر میں قبول نہیں ہوئی، تجھے وہ چیز ملی نہیں، تو نے ناشکری نہیں کی، صبر کیا، اس کے بدلے میں آج تجھے یہ انعام ملا۔ وہاں بندہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا، سارے خزانے مجھے یہاں مل جاتے۔ اس وجہ سے دعا کرنے کی عادت ڈالیں، دعا کرنے کی عادت ڈالیں اپنے اندر، ہر وقت ادب کے ساتھ دعا کیا کریں۔
اچھا یہ مسئلہ بھی کہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد امام صاحب لمبی دعا نہیں کرتے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہوتی ہیں وہاں پیغمبر کریم مختصر دعا کرتے تھے، اور جن فرائض کے بعد، فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتیں وہاں تفصیلی دعا کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جب اکیلے میں تنہائی کی دعائیں کرو تو لمبی دعائیں کیا کرو، یہ نہ کہ ہم نے دیکھا تھا امام صاحب ظہر میں تھوڑی سی دعا کی تھی ہم بھی تھوڑی سی کر دیں، ایسا نہیں کیا کرو۔ یہ فرض نماز کے بعد جس میں سنت ہوتی ہے اس میں دعائیں مختصر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔